बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मियांवाली में सर्दियां बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग के दौरानिया में भी इजाफा हो गया। घरों में रात भर गैस गायब रहने लगी। देहाती इलाकों के सारिफीन तो गैस के लिए तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली में सर्दियां बढ़ते ही गैस ने गायब रहना मामूल बना लिया। एक तो लकड़ियां और एलपीजी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, दूसरा गैस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक गैस बंद रहती है। शहरी कहते हैं दिन के औकात में 1 घंटे के लिए गैस आती है तो अगले 6 घंटे गैस बंद रहती है। गैस नहीं होती जी, 9 बजे जाती है, 12 बजे आती है, फिर सारा दिन नहीं होती, फिर 4 बजे जाती है, 6 बजे आती है शाम को, बाद सारा दिन ऐसे काम ही लगा रहता है। घर वाले भी परेशान है। होटल मालकान कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गए हैं, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, महंगी एलपीजी और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सारा दिन गैस नहीं होती, इधर 1 घंटा आती है और 5-5, 6-6 घंटे जाती है, मगर सारे परेशान है लोग, घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में दिन के वक्त 1-2 घंटे के अलावा दिन रात गैस बंद रहना मामूल बन गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। तोनसा शरीफ में आटे का शदीद बहरान है। सेल पॉइंट्स पर सस्ता आटा लेने वालों की लाइनें लग गई। गरीब शहरी दिन भर एक थैला आटे के हसूल के लिए ख्वार होते नजर आ रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही असमत बुस्तार। तोनसा शरीफ में आटा नायाब, सरकारी रेट पर आटा मिलना मुश्किल हो गया। सेल पॉइंट्स पर सस्ता आटा लेने वालों की लाइनें लग गईं। गरीब शहरी दिन भर आटे के एक थैले के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों का रोही से बात करते हुए कहना था कि सरकारी रेट पर आटा कहीं दस्तयाब नहीं, जबकि दुकानदार कहते हैं कि इनका कोटा मामूली है जो जल्दी खत्म हो जाता है। देहातों से आए लोग पूरा दिन आटे के एक थैले के लिए ख्वार होते हैं। इन्हें शाम अक्सर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। आटे का बहरान है सर, अभी रोड तक लाइन लंबी कतारें लगी हुई हैं। 10 बजे से हम लोग इधर दुकान पर आए हुए हैं, अभी तक भी हमें नहीं है कि हमें कोई एक थैला मिल जाएगा। इधर दुकानों पर 20 थैले या 30 थैले मिल जाते हैं, वो सब कुछ पहले ले जाते हैं, बाद में बोलते हैं अभी खत्म हो गया। 7 बजे के ऐसे भी करे, प्राय घर मजदूरी करने, गरीब बंदे हैं, किद आटा देखा मुंह मुहाबत होटल तो 20 गट्टे देना चाहिए, त्रीजा नहीं फिर देखने आटा नहीं मिलता सर। बढ़ती महंगाई में शहरियों के लिए आटा नापैद होना हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। इंतजामिया को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोनसा शरीफ। सर्दियां बढ़ते ही बहावलपुर की सड़कों पर गैर कानूनी लंडा बाजार सज के स्टेडियम रोड के अतराफ तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहरियों के लिए गुजरना महाल हो गया। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों की आमद के साथ ही बहावलपुर की सड़कों पर लंडा बाजार सज गए। स्टेडियम रोड के तरफ फुटपाथ को स्टॉल लगाकर बंद कर दिया गया। रोड का निस्फ हिस्सा भी सेल पॉइंट बन गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इन्हें जगह देनी चाहिए कोई ना कोई। अब जैसे सामने मॉडल बाजार बना है, लेकिन वहाँ पर भी शॉप्स खाली पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को अंदर जाने की कोई वो नहीं है। इनके लिए कुछ करें तो वहाँ पर भी जगह तो बहुत खाली पड़ी हुई है, आप जाके देखें दुकानें खाली हैं। इस रोड पे अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक जाम ही रहती है। तो यही कहेंगे कि इन गरीब भाइयों के लिए भी कोई ना कोई जगह बहावलपुर में बनानी चाहिए, जहाँ पर ये भी अपने बच्चों के लिए रोजी कर सके। शहरियों ने तजावुजात को जिला इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। लंडा बाजार के ताजरों का कहना था कि वो दुकानों के किराए अदा नहीं कर सकते, जहां जगह मिलती है वहां स्टॉल लगा लेते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार भारी जुर्मानों के साथ ठेलों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये तो कमेटी वाला हमें छोड़ता नहीं है, हम गरीब बंदे, उधर वजीरिस्तान से आया है, इधर जुराबे बेचता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बस आवाम के लिए हमने अच्छा चीज़ लाया है, 100 के 4 जोड़े देते हैं तो फिर नहीं छोड़ता है कमेटी वाला। 1000 रेडी उठाता है तो 1000 मंगवाता है एक रेडी पर। हम रेडी का किराया हम देते हैं 1500 जो किराया देता है। कल मेरा रेडी था वो चढ़वा दिया था कमेटी वाले, ये कोई इंसाफ है? शहरियों ने इंतजामिया से लंडा के ताजरों को अलग जगह मुहैया करने का मुतालबा कर दिया ताकि कारोबार में मुतासिर न हो और ट्रैफिक भी रवां दवा रहे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्तान का ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। सड़क किनारे लोडिंग अनलोडिंग का सिलसिला उरूज पर है। सदर साउथ पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन साजिद अवान ने इस सूरत हाल की जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल दी। कहा, शहर में ट्रक स्टैंड न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इंतजामिया इंडस्ट्रियल स्टेट में मॉडल ट्रक स्टैंड बनाकर दे। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं शहर औलिया के, जहां दिन के वक्त ट्रकों की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। शहरी कहते हैं ड्राइवरों की जहां मर्जी हो ट्रक खड़ा कर देते हैं, जबकि लोडिंग अनलोडिंग भी सड़क किनारे होती है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। मुल्तान में प्रॉपर ट्रक स्टैंड नहीं है और ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से जो ट्रैफिक है, मजबूर है गाड़ियां के वो रोड पे ही खड़ी हैं
اور روڈ بلاک ہے اس وجہ سے. تو اس کا ہم نے اس کی درخواست دی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور انہوں نے نوٹس بھی لیا تھا کہ کمشنر صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی ہمیں جواب دیں. صدر ساؤتھ پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ساجد اوان کا کہنا تھا کہ بے ہنگم ٹریفک کے ذمہ دار انتظامیہ ہے. لاری اڈے والے سٹینڈ میں بڑے ٹرک آ ہی نہیں سکتے. خود ساختہ اڈوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے توسط سے ہم یہ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی کیا جائے، اور کوئی ایک پراپر جگہ جہاں پہ پراپر ٹرک سٹینڈ ہو، جس طرح لاہور، کراچی اور مختلف بڑے شہروں میں ہے. اور دوسرا یہ اب ویسے بھی سی پیک کی وجہ سے ملتان کی موٹر وے کے بالکل ساتھ ہے، اور جتنا بھی اب یہاں پہ جو ٹریفک جو بھی گزر کے جاتی ہے ملتان سے گزر کے سے ہی جاتی ہے، کیونکہ موٹر وے ادھر ہے. صدر ساؤتھ پنجاب گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن ساجد اوان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹرک سٹینڈ کے لیے مناسب جگہ دے تاکہ ٹریفک کی بحالی کے ساتھ ساتھ گڈز ٹرانسپورٹرز کو بھی فائدہ ہو سکے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان. اب آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت کو پڑ لگ گئی. سونا ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 24 کیرٹ سونے کا ریٹ 1,73,700 روپے فی تولہ ہو چکا ہے. 22 کیرٹ سونے کا ریٹ 1,59,650 روپے فی تولہ فروخت ہو رہا ہے. اس پر مزید جان لیتے ہیں فراز رمضان سے. جی بالکل، اگر سونے کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو سونے کی قیمت کو دن بدن پر لگتے جا رہے ہیں. سونے کی جو قیمت ہے وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. 24 کرات سونے کی بات کریں تو جو اس وقت 24 کرات کا ریٹ ہے وہ اس وقت 1,73,700 روپے پر تولہ کا ریٹ ہے. اگر بات کریں 22 کرات کی، جو اس وقت 22 کرات کا ریٹ ہے وہ 1,59,225 روپے پر تولہ ہے. اگر بات کریں گرام کے حوالے سے تو جو 24 کرات کا ریٹ ہے وہ 14,891 روپے پر گرام ہے. اور اگر 22 کرات کی بات کریں تو جو 22 کرات کا ریٹ ہے وہ 13,650 روپے پر گرام ہے. سونے کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے گاہک بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ 2,200 روپے کا اضافہ ہوا ہے. ہم نے دکاندار سے بات کی ہے. دکاندار کا کہنا ہے جو کسٹمر ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ آرٹیفیشل سونے کی طرف جا رہا ہے. سونے کی قیمت کی وجہ سے بڑھتی قیمت کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. سونا جو ہے وہ اس وقت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور سونا دن بدن گاہکوں کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ فراز رمضان. آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین خواجہ محمد شفیق اسمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کا تنظیم نو کے اجلاس سے خطاب. ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع سے آپ تشریف لائے. 30 سال سے کم و بیش میں تاجروں کے فیلڈ میں ہوں. 25 سال سے ہم جنوبی پنجاب کا ایک ڈھانچہ کبھی مضبوط، کبھی کمزور، کبھی توانا، کبھی ناتوا چلاتے رہے ہیں. اس میں جتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اور میرے دوستوں کو ملک کی سطح پہ مقام ملا. کارہائے نمایاں بھی سر انجام دیے. ہم نے اپنے آپ کو منوایا. پھر شعر یاد آ گیا حفیظ جلندری کا، اہل زباں کب مانتے تھے حفیظ، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. منوایا ہم نے. اور یہ ساری جو اچیومنٹ ہیں جن کا میں تھوڑا سا ذکر مزید بھی کروں گا، اس کا کریڈٹ آپ. گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ ملتان کے حوالے سے سی پی او ملتان شاکر حسین داور کا ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ ہے. دورے کے دوران اسٹیڈیم کی سیکیورٹی انتظامات کے متعلق جائزہ لیا. سی پی او نے کرکٹ ٹیم کے روٹ کا بھی دورہ کیا. ڈی ایس پی مخدوم رشید سعادت چوہان اور دیگر افسران نے بھی سی پی او کے ہمراہ موجود ہیں. سیکیورٹی انچارج علی رضا نے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بریفنگ دی. سی پی او نے فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ہدایات دی. سی پی او کا کہنا تھا کہ ملکی اور
غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ آفیشلز کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ سی پی ملتان شاکر حسین داور کا پولیس لائن کا دورہ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نمرین منیر، لائن آفیسر لیاقت علی اور دیگر بھی ہمراہ موجود تھے۔ سی پی او نے کوارٹر گارڈ، مہارت دفتر، ایلیٹ دفتر کا وزٹ کیا، ایم ٹی سیکشن، کینٹین، میس ہال اور ملازمین کے رہائش گاہوں کا بھی وزٹ کیا۔ ڈی جی خان میں ڈیپٹی کمشنر محمد انور بریار اتوار کے دن بھی عوامی خدمت کے لیے متحرک، ڈیپٹی کمشنر محمد انور بریار کا صحیح سرور کا دورہ ہے، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا، ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی اور دیگر افسران ہمراہ موجود تھے۔ ڈی سی نے پارک، سول ہسپتال، ریسکیو، سکول اور دیگر تعمیر منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے ترقیاتی محکموں کے افسران کو ٹائم لائن دے دی۔ خانیوال میں سیول لائن ٹائم چرچ میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مزید اس پر جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ جی ندیم، بتائیے گا۔ آمد ہے تو مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی خوشی میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج سیول لائن چرچ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی عبادات کی گئی ہیں، بچوں کی جانب سے ٹیبلو پیش کیا گیا اور 200 پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ بھی یہاں پر کاٹا گیا۔ تو مزید پر ہم بات کریں گے، پاسٹر عاشر ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا پیغام دیں گے۔ یقین طور پر کرسمس کی آمد ہے، خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے مسیح بھائیوں کو ہیپی کرسمس کہنا چاہتا ہوں، اور ہم ہارویسٹ ٹائم چرچ میں کرسمس کی خوشیوں کو ہر سال اسی طرح مناتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر ہم جو ہیں خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارا نجات دینے والا پیدا ہوا ہے، اور ہم اس نجات دینے والے کی خوشی میں اس جنم کو دن کو مناتے ہیں۔ اور ہم اس خوشی میں خاص طور پر جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں ان کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں، اور جو بیوہ ہیں لوگ ان کو بھی ہم اس خوشی میں یاد رکھتے ہیں، اور ہم ان میں تحفے بھی تحائف بھی پیش کرتے ہیں، اور بچوں کو بھی ہم جو ہیں وہ تحفے دیتے ہیں، تاکہ ہم مل کر سب جو ہیں اپنے جو ہمارا یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دینے والا پیدا ہوا ہے، ہم اس کی خوشخبری کو پھیلا سکیں۔ خوشخبری کو پھیلا سکیں۔ ننھی سی بچی موجود ہے، بڑا پیارا سے تیار ہوئی ہیں اس خوشی کے موقع پر، کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ میں آج تیار اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ میرے خداوند آئندہ کا آج جنم دن ہے، اس لیے۔ جی آپ کی کیا کہیں گے اس موقع پر، کیا پیغام دیں گے؟ میں اس موقع پر یہ پیغام دوں گا کہ یہ کرسچنوں کا سب سے اچھا فیسٹیول ہے۔ جی بالکل، محبتوں کو بانٹا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے کہ آج ایک پورا عکس پیش کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینکس بنڈل حکومت پاکستان کے لیے جو کرسچینٹی کے لیے اتنی میجورٹی پیش کرتے ہیں، فیسلٹیز کے اوپن طریقے سے ہم اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے جو نجات دہندہ بن کے آیا ہمارے لیے مفتی داتا، ہم ان کے لیے اس کی سیلیبریشن کے لیے ہیپی کرسمس۔ خوشی کے موقع پر ملک کی سلامتی کی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، اس موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ ہم تمام مسیح کلیسیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہمارا خداوند جو نجات دہندہ ہے وہ تمام دنیا کے لیے ایک خوشحال بن کے آئے، اس دنیا کی نجات کے لیے بن آیا ہے وہ۔ جی کرسمس کے اس موقع پر یہاں پر بڑی تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے، مزید اب کیا اس موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ کرسمس کے اس پرمسرت موقع پر ہم ان دوستوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے ان بھائیوں کو بہنوں کو یاد رکھیں جن کے پاس یہ خوشیاں نہیں۔ کرسمس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کو پیار کرنا، اور جو مایوس ہے ان کے لیے کرسمس میں ہمیں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ندیم مغل۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔